لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد اس وقت سورہ النساء کی آیات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور اس وقت رکوع نمبر 11 کی آیات لے کر میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ ان آیات کے نشانات جو سورہ نساء کے 11ویں رکوع میں ہیں 77 سے لے کر 87 تک ہیں، یعنی ٹوٹل 11 آیات سورہ نساء کے 11ویں رکوع کی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں مکے میں کہا گیا کہ وقتی طور پر جہاد سے دستبردار ہو جاؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مگر وہ اس حکم سے رنجیدہ اور غیر مطمئن تھے۔ لیکن جس وقت مدینے میں انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان میں سے گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا تھا جس طرح خدا سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ پروردگار، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا ہے؟ کیوں یہ حکم دینے میں تاخیر نہیں کی؟ ان سے کہہ دو، زندگانی دنیا کا سرمایہ ناچیز اور کمتر ہے، اور جو پرہیزگار ہو اس کی آخرت بہتر ہے، اور تم پر چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم پھر سے پڑھ رہا ہوں میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ یہ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی، اگرچہ محکم مضبوط برجوں میں تم جا کر رہو، اور اگر انہیں یعنی منافقین کو حسنہ اور کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور سیئہ اور شکست سے دوچار ہوں تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پس یہ کہ وہ کیوں تیار نہیں ہوتا کہ حقائق کا ادراک کرے۔ آیت نمبر 79، آیت نمبر 79 یہ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، جو نیکیاں تجھ تک پہنچتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ خود تیری طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بارے میں خدا کی گواہی کافی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کامرانیوں اور شکستوں کا سرچشمہ کیا ہے،
انسان کا حکم کو ماننا، اللہ کے جو احکامات ہیں رسول کے ذریعے جو پہنچے ہیں ان کو مانا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. جیسے کہ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. ترجمہ یہ ہے جس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے تو تم اس کے جواب دہ نہیں ہو. آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ترجمہ وہ تیرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں، لیکن جب وہ تمہاری بزم سے باہر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ تمہاری گفتگو کے بخلاف رات کو خفیہ میٹنگیں تشکیل دیتا ہے. جو کچھ ان میٹنگوں میں کہتے ہیں خدا اسے لکھتا ہے، اور ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کے منصوبوں سازشوں سے نہ ڈرو، اور خدا پر بھروسہ کرو، کافی ہے کہ وہ تمہارا مددگار اور حفاظت کرنے والا ہے. آیت نمبر 82 افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ترجمہ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت سے اختلافات پاتے. آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ اور جب کامیابی یا شکست کی خبر انہیں ملے تو وہ تحقیق کیے بغیر اسے مشہور کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبان امر کی طرف جو تشخیص کی کافی اہلیت و قدرت رکھتے ہیں پلٹا دیں تو وہ مسائل کی تہ سے آگاہ ہو جائیں اور خدا کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہوتی تو سوائے قلیل گروہ کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے. آیت نمبر 84 فقاتل فی سبیل اللہ لا نکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنکیلا. ترجمہ راہ خدا میں جنگ کرو، تم صرف اپنی ذمہ داری کی جواب دہ ہو اور مومنین کو اس کام کا شوق دلاؤ. امید ہے کہ خدا کافروں کی قوت کو روک دے. چاہے تم اکیلے ہی میدان میں چلے جاؤ، خدا کی قدرت بہت زیادہ ہے اور اس کی سزا بہت ہی دردناک ہے. یہ کلام خدا میں عسیٰ اور لعل کے معنی کیا ہیں؟ تو عربی لغت میں شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عسیٰ، اور تردد کا مفہوم بھی دیتا ہے، اور لعل پر امید ہونے، انتظار اور ایسے امور کی توقع کے معنی میں آتا ہے کہ آئندہ جن کے وجود کا یقین نہ ہو بلکہ احتمال ہو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ انسانوں کی گفتگو میں آنا تو فطری اور عین طبعی ہے، کیونکہ اگر انسان تمام مسائل سے آگاہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی صلاحیت و قدرت بھی محدود ہے،
اور وہ جو کچھ کرے اس کے انجام کو اپنی مرضی کے تابع بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ خدا جو ماضی، حال اور مستقبل سے مکمل طور پر باخبر ہے اور جو کرنا چاہے اس کا اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے جہالت یا بے اختیار ہونے کے الفاظ استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سے علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو اس کے کلام میں استعمال ہوں وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کچھ اور معنی نکلتے ہیں۔ مثلا عسا وعدے کے معنی اور لعل طلب کے معنی میں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ الفاظ کلام خدا میں بھی اپنے وہی اصلی معانی رکھتے ہیں اور ان کا لازمہ جہالت اور عدم اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ایسے مواقع پر استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں مقصد تک پہنچنے کے لیے کئی ایک مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس وقت ان میں سے ایک یا کئی ایک مقدمات حاصل ہو جائیں تو پھر بھی اس مقصد کے موجود ہونے کا قطعی و یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ چاہیے کہ اسے احتمالی حکم کے طور پر بیان کیا جائے۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان دھر کے سنو، خاموش ہو، امید ہے کہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ واضح ہے کہ صرف قرآن کی آیات کو کان دھر کے سننے سے خدا کی رحمت انسان کے شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر لوازم ہیں جن میں ان آیات کا فہم و ادراک اور اس کے بعد ان احکام پر عمل درآمد جو ان آیات میں موجود ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لہذا اس قسم کے مواقع پر ایک مقدمے کے موجود ہونے سے نتیجے کے حصول کا قطعی و یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اسے ایک احتمالی حکم کے طور پر بیان کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کلام خدا میں اس قسم کی تعبیرات تو بیدار کرنے اور سننے والے کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ اس کام کے علاوہ کچھ اور شرائط و مقدمات بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اسی مثال میں خدا کی رحمت کا شعور حاصل کرنے کے لیے قرآن کو غور سے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ذکر اس آیت میں بھی یہ گفتگو مکمل طور پر صادق آتی ہے، کیونکہ کفار کی طاقت صرف مومنین کو دعوت جہاد دینے اور انہیں شوق جہاد دینے سے ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ جہاد کے باقی لائے عمل پر عمل درآمد بھی ضروری ہے تاکہ اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اس بنا پر ضروری نہیں کہ الفاظ جب خدا کے کلام میں آئیں تو ان کے حقیقی معنی سے صرف نظر کر لیا جائے۔ آیت نمبر 85 مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَکَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ مُقِیتٌ۔ ترجمہ: جو شخص نیک کام کی تحریک دے اس میں سے اس کا حصہ ہوگا، اور جو برے کام کے لیے ابھارے گا تو اس میں سے بھی اسے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز کا حساب کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں اچھے اور برے کام کی تحریک دلانے کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی اچھے کام کا حکم دے یا برے کام سے روکے یا لوگوں کے لیے عمل خیر کی رہنمائی کرے یا ترغیب دلانے کے لیے کوئی ایسے اسباب فراہم کرے، وہ اس عمل میں شریک اور حصے دار ہے۔ اور اسی طرح جو شخص کسی برے کام کی دعوت دے یا اس کی رہنمائی کرے اور ترغیب دے وہ بھی اس کام میں شریک ہوگا۔ اس حدیث میں 3 مرحلوں میں لوگوں کو نیک یا بد کام کی دعوت دینے کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 مرحلہ حکم، نمبر 2 مرحلہ دلالت، اور نمبر 3 مرحلہ اشارہ۔ آیت نمبر 86 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ: جس وقت کوئی شخص تمہیں تحیہ و سلام کہے تو اس کا جواب بہتر انداز سے دو، یا کم از کم اسی طرح کا جواب دو۔ خدا ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، وہاں اس چیز کا بھی حساب ہے کہ تم نے جواب کیسے دیا۔
اس لیے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا فرماتا ہے بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے. اور دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ افشاء سلام یعنی سلام عام کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے. آیت نمبر 87 اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. ترجمہ: وہ خدا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم سب کو یقینی طور پر قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں جمع کرے گا. اور کون ہے جو خدا سے زیادہ سچا ہو؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قیامت کے آنے کے بارے میں اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیت میں یہ تعبیر قطعی اور مسلم دلائل کی طرف اشارہ ہے جو اس دن قیامت کی خبر دیتے ہیں. مثلا قانون تکامل، تخلیق کی حکمت و فلسفہ اور قانون عدالت پروردگار معاد کی بحث میں ان کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے. آخر میں اس مطلب کی تاکید کے لیے وہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو خدا سے زیادہ سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. لہٰذا وہ جس قسم کا وعدہ روز قیامت یا اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں بھی کرتا ہے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا سرچشمہ جہالت ہے یا کمزوری اور ضرورت مندی ہے. لیکن وہ خدا جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور سب سے بے نیاز ہے، وہ سب سے زیادہ سچا ہے. اصولی طور پر جھوٹ اس کے لیے کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا. خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.